بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، وہ جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو پوری امت کہلائے. کنتم خیر امہ. تعداد اتنی کہ انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی مردم شماری کی تعداد تقریباً 500، دوسری مردم شماری کی تعداد 600 سے 700 کے درمیان، تیسری مردم شماری کروائی تو تعداد 1500. اتنی تعداد ہے، لیکن پوری امت کہلائے. اور کام کیا بنا؟ ساری امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے نکلے. کہاں وہ دنیا کے اندر ایسی قوم کوئی دنیا کی مہذب سلطنت اسے اپنے سرحد میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور کہاں ان کی کایا پلٹتی ہے، اور کیسے ان کی کایا پلٹتی ہے کہ پلک جھپنے کے بقدر وہ دنیا کو بدل دیتے ہیں. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں. دنیا کے اندر دنیا والوں کو اخلاق کا اور تہذیب کا سبق پڑھاتے ہیں. تعداد میں گنتی کے، لیکن ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور آج کہنے میں بہت بڑی تعداد ہے. وہاں ان کا عالم یہ تھا کہ گنتی انگلیوں پہ پوروں پہ ہو سکتی تھی ان کی. اور امیر زادہ، مکہ کا امیر زادہ، ناز و نعمت میں پلا ہوا، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 200 سے کم جوڑا نہیں پہنا کرتے تھے اور آگے پیچھے ان کی خدمت کے لیے غلام ہوا کرتے تھے، اسلام میں آئے. اور اسلام، اہل اسلام کے پر فقر و فاقہ کے حالات ایسے گزر رہے تھے کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں احد کا جھنڈا، مسلمانوں کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. اور جب شہید ہوتے ہیں تو کفن کے لیے پورا کپڑا بھی مسلمانوں کے پاس دستیاب نہ تھا. آج گنتی بہت ہے، جہاں چلے جائیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے. گھر بھی محل نما ہے، زرق برق لباس بھی ہے، خوشحال زندگی ہے. لیکن میرے عزیزو، وہ کچھ نہیں تھے اور سب کچھ ہو گئے.
اور دیکھتے دیکھتے شتربان جہان بان بن گئے، دنیا کو چرانے والے، اور آج اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ وہ گنتی پوروں پہ گنتی گنی جائے، اور دنیا کے لحاظ سے وہ خوشحال بھی نہیں، روکھی سوکھی کھانے والے، لیکن دنیا کے قیس و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے پاؤں کی گرد بنتی ہیں، اور جہاں جاتے ہیں عزت پاتے ہیں، اور دنیا کو اخلاق اور تہذیب کا سبق سکھاتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ اور دیکھنے میں آج مسلمانوں کے تعداد کئی گنا بڑھ کر خوشحالی اور فراوانی، زر برق لباس، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، اتنے میں یہی صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پہنا ہوا کپڑے پر پیمن لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی پہلی زندگی کا تصور کر کے اب کی حالت دیکھ کر، اور ساتھ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس اتنی خوشحالی اور فراوانی ہوگی کہ تم صبح ایک جوڑا پہنو گے، شام دوسرا جوڑا پہنو گے، اور تم اپنے گھر کی دیواروں پہ یوں کپڑے لٹکاؤ گے جیسے بیت اللہ پہ پردے لٹکائے جاتے ہیں، اور تمہارے دسترخوان پہ ایسی خوشحالی ہوگی کہ ایک ڈش اٹھائی جائے گی، ایک رکھی جائے گی، ایسی فراوانی، ایسی خوشحالی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمان لگے مفرغ للعبادہ، خوب عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، فراغت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آج تمہارا دن اس دن سے بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا، نبی سچا ہے، سچی زبان سے خبر دے کر گئے ہیں، اور وہ منظر دنیا میں نظر آ رہا ہے، سچا نبی سچی زبان سے خبر دے کر گئے، اور دنیا آج اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ فرمان لگے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب سارا کفر تمہارے خلاف یوں متحد ہوگا اور تمہیں یوں چیر پھاڑنے کے لیے اکٹھا ہوگا جیسے بھوکے کسی دسترخوان پہ دوڑ پڑتے ہیں۔ نادان لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مغرب میں اور یورپ میں بڑا انصاف ہے۔ میرے عزیزوں، ان کے تعلیم میں اور ان کے نظام تربیت میں اچھی شہریت کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ وہ افراد کے حق میں ناانصافی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیاں نہیں کرتے، ان کا یہ تعلیمی ماحول مزاج سمجھاتا ہے کہ افراد سے ناانصافی نہیں کرنی، قوموں اور ملکوں کے ساتھ ناانصافی کرنی۔ اپنی چھوٹی سی شہریت میں رہ کر افراد کے ساتھ گھٹیا حرکت نہیں کرنی، لیکن قوموں کے ساتھ گھٹیا اور ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کرنا ہے۔ وہ اپنے بازار میں تو ناانصافی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے معصوم بچوں کو دنیا کے دوسرے سرحدوں پر بھی انہیں ذبح کر دیا کرتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے قوموں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیا کرتے ہیں، اپنے زر خرید غلاموں کو خرید کر ملکوں کے اندر انتشار پھیلایا کرتے ہیں۔ وہ قوموں سے ناانصافی، ملکوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نبی سچی زبان سے بتا کر گئے
ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفر تم پہ چڑھ دوڑے گا اور اس میں ان سب کا اتفاق ہوگا. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کیا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمانے بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دلوں سے ان کا رعب نکل جائے گا، تم ان سے مرعوب ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں ان کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبا ان کے اندر سے نکل جائے گا، اور تم یہ حیثیت سیلاب پہ آنے والا اوپر کچرے کی مانند ہوگی. فرمایا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم جینا چاہو گے مرنا نہیں چاہو گے، تم جینا چاہو گے مرنا نہیں چاہو گے، تم پھر منڈیوں کا مال بن جاؤ گے، تمہارا دام لگے گا، تمہارے بادشاہوں کا بھی لگے گا، تمہارے وزیروں کا بھی لگے گا، تمہارے لیڈروں کا بھی لگے گا، تمہارے امیروں کا بھی لگے گا، تمہارے غریبوں کا بھی لگے گا، تم منڈیوں کا سامان ہوگے، دنیا تمہاری قیمت لگایا کرے گی، کون کتنے کا بکتا ہے. دنیا پرس وہ منڈیوں کا سامان بن جایا کرتا ہے، لوگ پھر انہیں زر خرید غلام کی طرح خریدا کرتے ہیں، ان کی قیمت لگتی ہے، ان کے لیڈروں کی بھی، ان کے اقتدار کی بھی، ان کے وزیروں کی بھی، ان کے بادشاہوں کی بھی، اس قوم کی پھر قیمت لگا کرتی ہے، وہ منڈیوں کا سامان بن جایا کرتے ہیں، بیکاؤ مال بن جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وقت آئے گا کہ کفر تمہیں مٹانے کے در پہ ہوگا، اور وجہ یہ ہوگی حب الدنیا و کراہیت الموت، تم جینا چاہو گے مرنے سے ڈرو گے، مرنے سے ڈر جاؤ، بزدل ہو جاؤ گے. دنیا کی محبت آدمی میں بزدلی پیدا کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر سے ساری شجاعت اور اخلاقی خوبیوں سے اسے عاری کر دیتی ہے. دنیا کا پرستار، دنیا جو دولت اور عہدے اور منصب کی پرستش کرتا ہے وہ بدترین جانور بنتا ہے، بدترین گھٹیا. تو اس وقت وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن کام کے تھے اور آج گنتی میں بہت ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں یہ بہت نظر آئیں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مغز سے خالی ہے، گیری سے خالی ہے، روح سے خالی ہے. انہیں اسلام اور اسلام کا نام اپنے آباء و اجداد کے سامان کے ساتھ ترکے میں ملا ہے. جیسے سامان ان کے ترکے میں آیا، باپ کی زمین بھی آ گئی، باپ کا مال بھی آ گیا، اسی طرح اسلام کا نام بھی آ گیا، اسلام کا نام بھی آ گیا، ترکے میں ملا ہے. ارے میرے عزیزو، جیسے پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہوا کرتا اور صحابی کا بیٹا ضروری نہیں کہ صحابی ہو، اور ولی کا بیٹا ضروری نہیں کہ ولی ہو، پیر کا بیٹا ضروری نہیں کہ پیر ہو. تو میرے عزیزو، مسلمان کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ اسلام کی زندگی بھی اختیار کرے. لیکن ہمارے ہاں تو چلتی روایات ہیں، باپ پیر تھا، بیٹے نے گدی سنبھال لی، چاہے کتنے ہی شرابی اور بدکار ہی کیوں نہ ہو، گدی اس نے سنبھالنی ہے، یہ بھی پیر بن جاتا ہے. باپ ولی اللہ تھا اور اولاد نادان ہے، ناپاک ہے، لوگ اس کی بھی یوں ہی عزت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی یوں ہی اسے بھی ولایت کا درجہ دیتے ہیں. تو پیغمبر کا بیٹا بھی ضروری نہیں کہ پیغمبر ہو، صحابی کا بیٹا بھی ضروری نہیں کہ صحابی ہو، پیر کا بیٹا ضروری نہیں کہ پیر ہو. ہاں میرے عزیزو، دھوکہ کھاتی ہے مسلمان قوم. ارے میرے عزیزو، چشتی نام رکھنے سے ضروری نہیں کہ وہ چشتی نسبت بھی اس کی سچی ہو، قادری نسبت رکھنے سے ضروری نہیں کہ عبد القادر جیلانی سے کوئی اسے نسبت بھی ہو.
پادری بھی قادری بن جایا کرتے ہیں، بے دین بھی قوم کو بے دین بھی لبادہ اسلام کو اوڑھ کر اسلام کے لیے دھبا اور داغ بن جایا کرتے ہیں۔ جیسے نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا، ایسی پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ تو صرف ترک میں اسلام ملا ہے، جیسے دیگر سامان ملا ہے، ایسی ترک میں نام بھی مل گیا، اسلام کا نام بھی آ گیا۔ تو آج تعداد میں بہت ہیں، تعداد میں بہت ہیں، لیکن حقیقت سے عاری ہو چکے، اس نادان اولاد کی طرح ہیں جس باپ کے کئی سارے بچے ہوں، لیکن جب باپ کو شدت پیاس میں اس کا سانس اٹک رہا ہو اور پکار کر کہے کہ پانی میرے منہ میں ٹپکا دو، ایک قطرہ ہی دے دو، کوئی بھی اولاد اس کے لیے تیار نہ ہو، تو بڑی حسرت سے کہتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو کیا یہ اچھا تھا، ایک بھی نہ ہوتا تو کیا یہ اچھا تھا۔ اسلام بھی آج جب اپنی روحانی اولاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو یہی امید رکھتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے وہ تھوڑے تھے اور آج بہت ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا ان میں ایک بھی ہوتا اور ان میں کوئی بھی نہ ہوتا، کام کا تو ہوتا، اس کا کوئی کردار تو ہوتا، یہ کسی درجے مجھے نفع تو پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے ہیں نام کے لیکن انہیں آج کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہوتے، کتنے ہیں روایت چلا آیا ہے ان کا اسلام کی طرف، ان کی طرف نام مسلمانوں کا، کتنے ہیں انہیں کلمے کا صحیح مفہوم بھی کوئی نہیں پتا، قرآن کے صریح شرک کی طرح وہ شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے ہیں ان میں سے ایسے جو کسی طرح بھی اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے مفید نہیں، بلکہ بہت تھوڑے سے مال سے مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا، کتنے ایسے، کتنے ہیں ان میں سے ایسے جن کا وجود ہی اسلام کے ترقی میں رکاوٹ ہے، جن کا وجود ہی، کتنے ہیں ان میں سے ایسے کہ جنہیں مسلمانوں کی ترقی عزت کا کوئی درد نہیں، وہ اپنے من میں خوش ہیں، اپنے من میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی زندگی کا مقصد ان کا اپنا میدہ، ان کی اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، ایک امت سے جوڑا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تمام مادی مفادات سے بلند پر رہ کر زندگی گزارا کرتی تھی اور یہ انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے دنیا میں آئی تھی، یہ دنیا میں انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے آئی تھی۔ اگر دنیا کے مفادات ہی پورے کرنے ہوتے، اللہ اکبر، تو مصعب بن عمیر جیسا یہ شہزادہ اپنی خوشحال زندگی چھوڑ کر یہ فقیرانہ زندگی نہ گزار، اور بلال اور خباب کو پھانسی پہ لٹکنے کی اور انگاروں پہ لیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے عزیزو وہ اپنی زندگی کا مقصد پا چکے تھے کہ مسلمان اس دنیا میں انسانیت کی صلاح اور فلاح کے لیے آیا ہے، اس کی زندگی کا ایک بڑا اونچا مقصد ہے، اس کا تعلق امت محمدیہ سے ہے۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے کہ دنیا کے اندر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی اسلام بڑی خوبصورت زندگی سے اسلام کا تحفظ کرے، اسلام کی اس گلشن کی آبیاری کرے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اسلام کے اس گلشن کو ہر روز نئی پتیوں کی ضرورت ہے، نئے پھولوں کی ضرورت ہے، تب یہ باغ سدا بہار رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑی خوش نصیبی ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے صحیح مقصد عطا فرما دے اور ہماری زندگی کچھ حصہ اور کچھ صلاحیتیں اور کچھ وسائل اسلام کے تحفظ میں استعمال ہو جائیں، یہ سعادت کی بات ہے۔ اور جس مسلمان کو اللہ نے اس میں حصہ نصیب فرمایا، کل حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس صف میں سب سے آگے نظر آئیں گے، اور ایسے لوگ اللہ کے نبی کے صفوں کے پیچھے کسی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ ہاں، یہ سعادت کی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کسی صف میں یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا اور اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنے وسائل قربان کرنے والا انبیاء کے صفوں کے پیچھے کسی صف میں کھڑا نظر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارا جینا بھی اور ہمارا مرنا بھی اس مقصد کے ساتھ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔